وجوہات کیا ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کو مستقبل کا اندیشہ جو ہے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے معاشرہ پریشان ہونے پر زور دیتا ہے۔ یہ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ بار بار آپ کو کہتا ہے آپ پریشان کیوں نہیں ہیں؟ اگر آپ مطمئن ہو تو سب لوگ آپ کو حیرانگی سے دیکھتے ہیں، یہ مطمئن کیوں ہے؟ اس کو کوئی پریشانی کیوں نہیں ہے؟ اور وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ پریشان ہو بھائی، آپ کیوں پریشان نہیں ہو؟ اگر آپ خوب ریلیکس ہو، خوب مطمئن ہو تو آپ کے گھر والے آ کے بولیں گے آپ اتنے ریلیکس کیوں ہو؟ آپ کو پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے؟ تمہارا امتحان ہونے والا، پڑھائی کر لی تم نے؟ اگر فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یعنی وہ بار بار متوجہ کیا کرتے ہیں کہ آج آپ مطمئن نہیں رہیے بلکہ آنے والے وقت کے لیے پریشان ہوئیے۔ یہ جو معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں یہ دراصل آپ کو پریشان کرنے پر آمادہ کرتا ہے، آپ کی توجہ دلاتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ آپ پریشان ہوئیے۔ اگر آپ ریلیکس ہو، مطمئن ہو تو سب لوگ آپ کو عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ کو بے حس قرار دے دیتے ہیں۔ بے حس، ارے کیسا بے حس ہے، اس کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ اسٹارٹ یہاں سے اسٹارٹ، یہ تو اتنا بے حس ہے کہ اس کو اپنی بیٹیوں کی فکر ہی، مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ تو اپنے بچوں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے اس میں ایک بات اور ہمارے ہاں ہم اگلے ٹاپک میں پڑھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے؟ تو جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہ سوسائٹی بار بار توجہ دلاتی ہے کہ آپ پریشان ہوئیے۔ آپ 4 افراد میں بیٹھ کے باتیں کیجئے، آپ دیکھیے ہر آدمی کیا کرے گا، مستقبل کے ڈراوے دے گا آپ کو، یا تو مستقبل کے ڈراوے دے گا یا ماضی کی باتیں، قصے سنائے گا۔ یعنی اس سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پر جب بھی آپ کسی سے بات کریں گے لوگوں سے، وہ آپ کو انگیج کرے گا ان 2 چیزوں میں، یا تو آپ کو چاہے گا کہ آپ کہاں رہیں، ماضی میں رہیں، یا چاہے گا کہ آپ کیا رہیں، مستقبل کے لیے پریشان ہوں۔ اگر آپ اس سے بہت کوشش کر کے بات چیت کو لانے کی کوشش کریں گے آج کے لیے کہ آج کیا کریں، تو آپ دیکھیے آپ کو بہت مشکل ہونا شروع ہو جائے گی۔ گھر کے اندر بھی آپ بات چیت کیجئے، جب بھی آپ اپنے خاندان میں بیٹھ کر کسی موضوع پہ ڈسکشن کریں گے، یا تو وہ ماضی کا موضوع ہوگا یا وہ مستقبل کی پریشانی کی بات ہوگی۔ آپ اگر کوشش کریں کہ میں کسی طریقے سے اس کمیونیکیشن کو آج پہ لے آؤں، ابھی پہ لے آؤں، تو آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ جو سوسائٹی کے دیگر ممبرز آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی پوری کوشش کیا ہوگی کہ یا تو وہ آپ کو پچھلی کسی بات میں الجھائیں یا پھر اگلی کسی بات کے اندر آپ کو لے کر آئیں۔ تو معاشرہ پریشان ہونے پر زور دیتا ہے کہ معاشرہ چاہتا ہے کہ آپ پریشان رہیں، آپ کنفیوزڈ رہیں، آپ مطمئن نہیں رہیں، آپ ریلیکس نہیں رہیں، یا آپ آج میں نہ رہیں۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے آج میں نہ۔ آج آپ بیٹھے جائیں، گھر جائیے، پورا دن اپنے اور اپنے گھر کے اندر جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے اس پر ذرا غور کیجیے، اس اینگل سے دیکھیے کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان ساری باتوں کے اندر کتنا % آج ہے اور کتنا % ماضی یا مستقبل کا ڈراوا۔ آپ بڑے حیران ہوں گے کہ پوری قوم، پورے لوگ، سارے افراد آج میں زندہ نہیں ہیں، بلکہ یا تو وہ کسی ماضی کے قصے کو بار بار دہرا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کبھی بھی جا کے دیکھیں، ہمارا بچپن، بس شروع بچپن، ایسا تھا ویسا تھا، ہم فلانے گھر میں رہتے تھے، اس گلی میں ایسا تھا، وہاں خالہ تھی، صحیح، وہ اسی میں رہیں گے۔ یا پھر بیٹھ کر اگر بات کرو، آئے ہائے ہم تو بڑے پریشان ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ملک کی معیشت ہی خراب ہے، اس ملک میں رہنا ہی بیکار ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی شادیوں کا کیا ہوگا، صحیح ہے، تعلیم کا کیا ہوگا، صحیح ہے، بیماریاں آ گئی ہیں، ابھی تو ڈینگی چلا ہے، اگر ڈینگی میں کچھ مر گئے ہم تو کیا ہوگا، فلانی چیز ہوئی تو کیا ہوگا، صحیح ہے۔ تو آپ کی پوری سوسائٹی جو ہے دراصل جب آپ کو چاروں طرف سے گھیرتی ہے
تو وہ آپ کو کیا کرتی ہے؟ پریشان ہونے پر زور دیتی ہے کہ آپ پریشان ہوں. آپ اگر نہیں ہوتے، ریلیکس ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو آپ کو کیا قرار دیا جاتا ہے؟ بے حس. صحیح ہے. یہ اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، ان کو اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے، یہ ان کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو معاشرہ بار بار متوجہ کرتا ہے کہ آپ فیوچر کے لیے پریشان ہیں. دوسری چیز جو ہمیں اس ایرر میں ڈالتی ہے وہ ہے خبریں اور اشتہارات. خبریں اور اشتہارات. آپ ٹی وی کھولیے، اس میں جتنے خبریں ہوں گی وہ ساری خبریں کیا کریں گی؟ آپ کو ڈرائیں گی، آپ میں خوف پیدا کریں گی. فلانی جگہ اتنے مر گئے، گھر میں آگ لگ گئی، زلزلہ آیا سب مر گئے، وہاں طوفان آ گیا. صحیح ہے. یہ سب سن سن کے آپ کو کیا پیدا ہوتا ہے؟ خدشہ، اندیشہ، کہیں یہ سب آپ کے ساتھ نہ ہو جائے، آپ کی فیملی کے ساتھ نہ ہو جائے. صحیح ہے. آپ اشتہار دیکھتے ہو، تو ابھی میں دیکھتا ہوں اشتہار، وہ ایک خاتون جو ہے وہ برش کر رہی ہوتی ہیں اور تھوکتی ہیں، اس میں خون آتا ہے. وہ بولتی ہیں یہ ابتدا ہے اس سفر کی کہ جہاں پہلے خون آئے گا، اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ دانت نکل جائے گا. تو آپ کو بھی کیا اندیشہ ہو جاتا ہے کہ دانت نکالنے کا پرابلم ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خبریں اور اشتہارات ہیں، زیادہ تر ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں. کھانا بھی پکا رہے ہیں تو ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، پیاز کاٹ رہے ہیں تو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کاٹ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو ٹی وی کھلا ہوا ہے. تو ہر لمحہ کیا آ رہی ہوتی ہیں؟ خبریں. اور ہر لمحہ کیا آ رہے ہوتے ہیں؟ اشتہارات. یہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو؟ یہ کہہ رہے ہیں ڈریں ڈریں، خوف زدہ ہوں، اندیشے میں مبتلا ہوں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کہیں آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو جائے. تو یہ دوسری چیز یہ ہے جو ہمیں بنیادی طور پر اس ایرر کا شکار کر دیتی ہے. تیسری چیز ہے پریشانی محبت کی علامت. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پریشانی کو، پریشان ہونے کو محبت سمجھنا. پریشان ہونے کو مطلب اگر بیوی پریشان نہیں ہو رہی، شوہر شام میں آ رہا ہے وہ پریشان نہیں ہو رہی، تو شوہر کیا سمجھ رہا ہے؟ میری بیوی کو مجھ سے محبت نہیں ہے. بچے گئے میں اماں پریشان نہیں ہو رہی، بولا ٹھیک ہے آ جائیں گے، 10 بھی بج گئے، 12 بھی بج گئے. وہ پریشان نہیں ہوتی تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ان کو محبت نہیں. محبت ہوتی تو پریشان ہوتے ہمارے لیے. ہم نے پریشان ہونے کو کس سے جوڑ دیا؟ محبت سے جوڑ دیا. مطلب دو لوگ افراد محبت کرتے ہیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، تو دونوں ایک دوسرے کو کس سے جج کرتے ہیں؟ یہ کتنا پریشان ہوتا ہے میرے لیے. وہ کیئر کو ہم نے محبت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. مطلب میں جو ہے وہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچھا ہوا کچھ بھی نہیں پھر بھی پریشان ہونا. مطلب باپ اگر یہ بول رہا ہے بچوں کو کہ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوتا ہوں، مجھے آپ کی بڑی پرواہ ہے، میں بہت فکر مند ہوں کہ آپ کا کیا ہوگا، تو بچے کیا سمجھتے ہیں؟ ابا کی یہ جو پریشانی ہے یہ دراصل محبت کا اظہار ہے. محبت کا اظہار کا طریقہ دوسرا بھی ہو سکتا ہے. پریشان ہونے سے کیا مستقبل صحیح ہو جائے گا بچوں کا؟ صحیح ایکشن کرنا پڑے گا نا، کام کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے ہاں کیا سمجھا جاتا ہے؟ صرف پریشان ہو جائیے، مجھے آپ کی بڑی فکر ہے. مطلب میں اگر آپ کی فکر کرتا ہوں، بیٹھ کر سوچتا رہتا ہوں آپ کے بارے میں، غمگین ہوتا رہتا ہوں، تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اور اگر میں فکر مند نہیں ہوتا بلکہ ریلیکس رہتا ہوں
اور اپنے کاموں میں لگتا ہوں اور آپ بھی کے لیے کوئی کام کرتا ہوں تو آپ سمجھتے ہیں آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے. ہم نے پریشان ہونے کو محبت کے ساتھ جوڑ دیا. ہم کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پریشان ہونا محبت نہیں ہوتی، بلکہ اس مسئلے کو جس کے لیے آپ پریشان ہیں اس کے لیے کام کریں گے، اگر آپ ایکشن لیں گے تو آپ محبت کا اظہار کر رہے ہوں گے. ایکشن آپ کا کچھ نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھ کر پریشان ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ واہ واہ ان کو ان سے بہت محبت ہے، اس وجہ سے یہ رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، فکر مند ہو رہے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا ہماری وجہ سے. صحیح ہے، اتنے پریشان ہیں ہماری وجہ سے، کھانا پینا چھوڑ دیا، اچھے کپڑے پہننا، باہر نکلنا، گھومنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ سب چھوڑ کے اتنے پریشان ہو گئے کہ اب گھر میں بیٹھ گئے. واہ واہ، بہت محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا رویہ ہے. دراصل ہم نے پریشان ہونے کو کس سے جوڑ دیا؟ محبت سے جوڑ دیا. تو یہ ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ایرر پیدا ہوتا ہے. اور چوتھی وجہ وہ ہے مذہب. ٹھیک ہے، مذہب کی بنیاد پر پیدا ہونے والے اندیشے. مذہب جو ہے وہ بھی آپ کے اندر بے شمار اندیشے پیدا کرتا ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر موت کا خوف، قبر کا عذاب. آپ کو پتا بے شمار لوگ قبر کے عذاب کی بنیاد پر ہر وقت اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں. ہمارا کیا ہوگا جب ہم مر جائیں گے؟ تو کیا ہوگا؟ اندھیرے میں کیسے رہیں گے؟ سانپ بچھو جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ دیکھا آپ نے بہت سارے لوگوں کو وہ اس خوف میں رہتے ہیں. تو وہ جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد جب ان سے حساب کتاب ہوگا تو وہ کیسے اس کو جو ہے وہ اچھا کر وہ کچھ نہیں رہے. اسی دور میں، جس دور میں وہ پریشان ہو رہے ہیں، جس ٹائم میں اگر وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، نیکی کا کوئی عمل کر لیں، صحیح ہے، اچھا کام کوئی انجام دے دیں، تو وہی سوچ کا جو ٹائم ہے جس میں بیٹھ کر آپ صرف اندیشوں میں مبتلا ہیں مذہب کی بنیاد پر کہ میرا فیوچر کیا ہوگا، جب میں مروں گا تو کیا ہوگا، دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں جاؤں گا. اکثر لوگ تو پوری فلم دیکھ لیتے ہیں. میں جا رہا ہوں گا، وہاں بیٹھا ہوں گا، فرشتے گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہوں گے، آگ جل رہی ہوگی، اس میں پھینک دیا جاؤں گا. اب یہ سب اندیشے جو اس کو آ رہے ہیں کس کی بنیاد پر آ رہے ہیں؟ مذہب کی بنیاد پر آ رہے ہیں. صحیح ہے. اور مذہب کی بنیاد پر یہ اندیشے اس کو پریشان کر رہے ہیں اور اس کا آج اس سے چھین لے رہے ہیں. اگر وہ ان سارے اندیشوں سے باہر ہوتا، اس یقین کے ساتھ کہ میں اچھے کام کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، اور آج وہ اچھے کام کرتا، تو اس بات کا امکان 100% ہو جاتا ہے یا کچھ % بڑھ جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اس کا قبر کا معاملہ اس کا آسان ہوگا. لیکن اصل میں وہ کیا کرتا ہے؟ صرف اندیشے میں رہتا ہے، صرف پریشانی میں رہتا ہے، ایکشن کوئی نہیں کرتا. اور اگر کرتا بھی ایکشن تو کس بنیاد پر کرتا ہے؟ خوف کی بنیاد پر. میں نے جب کتاب پڑھی قبر کا عذاب، ایک کتاب میں نے پڑھی بچپن میں، قبر کا عذاب، آپ لوگوں نے بھی شاید پڑھی ہوگی، تو میں تو اتنا ڈر گیا کہ میں نے جو ہے وہ سارے کام چھوڑ کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی 5 وقت کی پابندی کے ساتھ، ڈر کے کہ کہیں میرے ساتھ بھی یہ سب کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو آپ کا مذہب، یہ الگ بحث ہے، میں صرف چلتے چلتے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کا مذہب شکر کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، خوف کی بنیاد پر قائم نہیں ہوا. بیشتر مذاہب دنیا میں ایسے ہیں جن کی بنیاد خوف پر رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. پرانے زمانے کے اندر علاج معالجہ نہیں تھا، سانپ کاٹ گیا اور بچہ مر گیا تو سارے لوگ خوف زدہ ہو گئے. کس سے؟ سانپ سے. سانپ کو یہ دیوتا بنا لیا، یہ ہمارا دیوتا ہے. تو جو سانپ کی جو پوجا ہو رہی ہے، اس کو جو دیوتا مانا جا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ خوف. سمجھ میں آ رہی بات؟ طوفان آ گیا، سمندر کے اندر کشتی ڈوب گئی دریا کے اندر، دریا کو کیا مان لیا؟ دیوتا. اس کی بھی عبادت ہو رہی ہے، اس کے پانی کو جو ہے پوتر اور بڑا نیک، اس میں جا کے نہانے کو نیک یہ سمجھا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے خوفزدہ ہیں، ڈر ہے. صحیح. ہر آپ ہندوازم کو اٹھا کے دیکھیں پورا، آپ حیران ہوں گے کہ اس پورے مذہب کے پیچھے دراصل کیا ہے؟ خوف.
اسلام کو جب آپ دیکھتے ہیں تو اسلام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے، کہ شکر جو ہے وہ صرف خدا کے لیے ہے۔ شکر آدمی کب کرتا ہے؟ جب اسے یہ احساس ہو وہ جس دنیا میں رہ رہا ہے اس دنیا کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہیں، اس کے آنے سے پہلے اس کے رہنے سہنے کا انتظام کر دیا، اور کتنی زمین اور زمین کے سارے نعمتیں اور اس کے قوانین اور سب اسے ایک آدمی کے لیے، میرے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو جب میں یہ احساس کرتا ہوں تو میرے اندر سے خود بخود کیا پیدا ہوتا ہے؟ شکر پیدا ہوتا ہے، کس ذات کے لیے جس نے یہ سارا انتظام کیا ہے۔ اور جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں کس احساس کے ساتھ ہوتا ہوں؟ ڈر کے احساس کے ساتھ ہوتا ہوں یا شکر کے احساس کے ساتھ؟ دیکھیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھ نہیں پائیں گے تو ہمیشہ ہم ڈر میں آ جائیں گے۔ مذہب، آپ کا مذہب شکر کی بنیاد پر کھڑا ہے، ڈر کی بنیاد پہ نہیں کھڑا۔ آپ کو ڈر جو ہے وہ خدا سے یہ ہونا چاہیے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کی ناراضی کا خوف آپ پر ہے، یہ ڈر الگ ہے۔ سانپ بچھو کاٹ لیں گے، جن بھوت لپٹ جائے گا، یہ ڈر الگ ہے۔ خدا کا معاملہ ڈر کا آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھوت ہے، وہ کوئی جو ہے وہ مطلب کوئی جن ہے، ایسا نہیں ہے۔ خدا سے جو ڈر ہے اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ناراضگی کا ڈر کس سے ہوتا ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ محبت کا تعلق ہوتا ہے، جس کے ساتھ عشق کا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے۔ مجھے کسی دوسرے آدمی کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن جو میرا محبوب ہے، مجھے عزیز ہے، جو میرا بہت خیال رکھتا ہے، جس کے ساتھ میری زندگی جڑی ہوئی ہے، اگر وہ مجھ سے ناراض ہوگا تو مجھے کیا پیدا ہوگا؟ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے مذہب آپ کو شکر گزاری کے جذبے پر لا کر عقل و شعور کی بنیاد پر عبادت کی دعوت دیتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن آپ دراصل جو عبادت کر رہے ہیں اس کے پیچھے کون سا ایلیمنٹ ہے؟ خوف کا، اندیشے کا، صحیح ہے۔ تو میرے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، اس ڈر سے آپ عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اس میں اور شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ عبادت کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ تو یہ چوتھی چیز جو مذہب ہے، یہ بھی ہمیں دراصل اس غلطی کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 2 سیشن ہمارے کمپلیٹ ہو گئے۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ اس ایرر کی کیا علامات ہیں، اور دوسرے سیشن میں ہم نے پڑھا کہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ ایرر پیدا ہوتا ہے۔ معاشرہ ایک وجہ ہے، اور خبریں اور اشتہارات ایک وجہ ہے، اور محبت کو ہم نے پریشان ہونے کو محبت سے جوڑ دیا ہے، یہ ایک وجہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مذہب یعنی آخرت میں جہنم کا خوف، قبر کے عذاب کا خوف، ٹھیک ہے، یہ خوف جو ہے یہ بھی ہمارے اندر مستقبل کا اندیشہ ڈیولپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔